السلام علیکم۔ آج ہم نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے عنکبوت، جس کو لکھا ہے نور راجپوت نے۔ پیش لفظ: بے شک تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے قلم کو تخلیق کیا اور انسان کو وہ علم عطا کیا جس سے وہ ناواقف تھا۔ لکھنے کی صلاحیت، تخلیق کا ہنر اور لفظوں کو روح عطا کرنے کی یہ نعمت بھی اسی ذات اقدس کی طرف سے عطیہ ہے۔ میں، جس کا علم محدود ہے اور جو عام انسان ہے، اسی کی دی گئی اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ہر دم یہ کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اپنے تخیل کے دھاگوں کو سچائی اور جذبے کے رنگ میں پرو کر آپ تک پہنچا سکوں۔ عنکبوت یہ محض ایک عنوان نہیں بلکہ ایک ایسا جال ہے جس کی بنتی میں نے الفاظ سے نہیں بلکہ احساسات، مناظر اور انسانی نفسیات کے پیچیدہ دھاگوں سے کی ہے۔ عنکبوت میری شائع ہونے والی چوتھی کتاب ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اسے لکھ سکوں۔ کسی بھی مصنف کے لیے ایک طویل ناول لکھنا محض سیاہی اور کاغذ کا سفر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی دنیا میں جینے کا نام ہے جہاں آپ بیک وقت خالق بھی ہوتے ہیں اور مخلوق بھی۔ عنکبوت کو لکھنا میرے لیے ایک ایسا ہی تجربہ رہا۔ یہ ایک ایسی دنیا کی تخلیق تھی جہاں ہر کردار اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور میں ان کے ساتھ ہر قدم پر موجود تھی۔ اس طویل اور صبر آزما سفر کا آغاز 2021 میں ہوا تھا۔ تب یہ محض ایک خیال تھا جسے شروع کیا گیا مگر مکمل نہیں ہو پایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتا گیا اور اس سال کاغذ پر بکھر کر ایک پوری کائنات بن گیا۔ اس کہانی کی بنیاد کیا تھی؟ اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے؟ یہ سب میں نے حرف آخر میں تفصیل سے لکھ دیا ہے، کیونکہ میں یہاں اس دہلیز پر کوئی بھی سپوائلر دے کر آپ کا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ تجسس کے اسیر ہیں تو پہلے حرف آخر پڑھ سکتے ہیں۔ عنکبوت کو لکھنا میرے لیے ایک منفرد تجربہ تھا، کیونکہ یہ ناول کاغذ پر لکھی تحریر سے زیادہ پردے پر چلتی کسی فلم کی مانند ہے۔ میرا مقصد تھا کہ جب آپ یہ ناول پڑھیں تو مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے متحرک ہو جائیں۔ ہر چیز تفصیل سے لکھی گئی، کرداروں کے لباس کے جزیات سے لے کر ان کے چہروں پر پڑنے والے موسم کے اثرات تک۔ ہر تفصیل کو اس لیے باریکی سے پینٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ خود کو اس ماحول کا حصہ محسوس کریں۔ اسی بصری جزیات کی وجہ سے عنکبوت کی بُنت میں ایک خاص گوتھک رنگ جھلکتا ہے۔ گوتھک کہانیاں محض خوف یا دہشت کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی فضا کا نام ہے جہاں اسرار، قدیم راز اور اداسی مل کر ایک ایسا ماحول تخلیق کرتے ہیں جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ان کہانیوں میں ماحول چاہے وہ دھند ہو، قدیم عمارتیں ہوں یا موسم کی سختیاں، ایک زندہ کردار کی طرح سانس لیتا ہے۔ عنکبوت کو اس طرز پر لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں خوف سامنے کھڑا نہیں دکھائی دیتا بلکہ دیواروں، سائیوں اور خاموشیوں میں چھپا ہوتا ہے۔ یہاں ماضی کے آسیب حال کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اس لیے عنکبوت کے سارے ایستھیٹک گوتھک ہیں۔ کہانی کیچڑ سے شروع ہوئی، ایک عام سی کہانی جو آسمان تک پہنچی اور پھر آہستہ آہستہ سیاہ ہوتی گئی۔ کردار وہ نہیں جو دکھائی دیں گے، ان کے رشتے وہ نہیں جو آپ سمجھیں گے، ہر دھاگا ایک راز لیے ہوئے ہے۔ عموماً طویل ناول سے لوگ گھبراتے ہیں کہ کہیں یہ گھسیٹا نہ گیا ہو، مگر طویل کہانی اور گھسیٹی گئی کہانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مجھے خود بھی طویل ناول سے وحشت ہوتی ہے، خصوصاً تب جب وہ محض 2-3 کرداروں کے گرد گھومتے ہوں اور زبردستی کھینچے گئے ہوں۔ کوئی بھی کہانی تب ڈریگ لگتی ہے جب وہ رک جائے، جب اس کا بہاؤ تھم جائے، لیکن عنکبوت کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ یہ کہانی پہلے باب سے ہی کیسے طوفان کی طرح اٹھتی ہے جس میں سکون محال ہے۔ میری کہانیاں سست روی کا شکار نہیں ہوتی بلکہ اکثر کاری۔ جو تفصیلی چیزیں پڑھنے کے عادی ہیں انہیں لگتا ہے میں رشت لکھتی ہوں، پر مجھے لگتا ہے اگر کہانی میں کچھ ہو ہی نہیں رہا تو مزہ کیسے آئے گا؟ ہر پوائنٹ پر کچھ دھماکہ ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے کا مزہ برقرار رہے۔ عنکبوت کی طوالت اس کی سست روی نہیں بلکہ اس کی وسعت ہے۔ یہاں 1-2 نہیں بلکہ 5 مرکزی خاندان ہیں، 5 سے 6 مرکزی کردار اور اتنے ہی اہم ثانوی کردار۔ یہ محض ہیرو ہیروئن کی کہانی نہیں ہے، یہ ان سب کی کہانی ہے۔ یہاں ہر کردار بذات خود ایک دنیا ہے اور یہ ناول ان تمام دنیاؤں کے ٹکرانے اور ان کے سروائیو کرنے کی داستان ہے۔
اور اب ذرا ہم اس نام پر غور کریں، عنکبوت۔ کیوں؟ کیونکہ عنکبوت کا گھر دنیا کا سب سے کمزور مگر سب سے پیچیدہ گھر ہوتا ہے۔ اس ناول میں عنکبوت ایک استعارہ ہے۔ مجھے میٹافورز لکھنا پسند ہے۔ سلفائٹ، ماسیل اور اب عنکبوت، یہ سب میٹافورز ہیں لیکن ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ عنکبوت کا گھر ایک بھرم ہے، تحفظ کا بھرم، مضبوطی کا بھرم، مگر اس گھر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ہی مکینوں کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے۔ اس کہانی میں شکار اور شکاری کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ یہاں کوئی نہیں جانتا کہ کب شکاری حالات کے جال میں پھنس کر خود شکار بن جائے گا۔ عنکبوت کی فطرت ہے خاموشی سے جال بننا اور پھر انتظار کرنا۔ اس ناول کے کردار بھی اسی جال میں ہے جہاں ان کا اپنا بنایا ہوا بھرم ہی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جال بن رہے ہیں مگر در حقیقت وہ خود اس جال کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ عنکبوت کا جال نظر نہ آنے والے دھاگوں سے بنا ہوا ہے، اور اس ناول میں یہ دھاگا ان کے ماضی، ان کے گناہوں اور ان کی مجبوریوں کے ہیں۔ یہ کہانی وہ نہیں ہے جو آپ کو پہلے 2 ابواب میں نظر آئے گی، اور نہ ہی وہ جو اگلے چند صفحات میں کھلے گی۔ عنکبوت کی کہانی آخری منظر تک دھیرے دھیرے کھلتی ہے، بالکل مکڑی کے جالے کی طرح، جہاں مرکز تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہر دھاگے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر کہانی کا ایک مرکز ہوتا ہے، مگر عنکبوت کا مرکز دھن میں لپٹا ہے۔ یہاں کردار اپنی پہچان سے بھاگتے ہیں اور حقیقت اپنے ہی بھیس بدل لیتی ہے۔ ہر دھاگا کسی راز کا امین ہے، ہر موڑ پر ایک نیا چہرہ چھپا ہے۔ یہاں خواہشیں زنجیر بنتی ہیں اور خواب اپنے ہی بوجھ تلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں عنکبوت کی دنیا میں جہاں ایک چہرہ، 2 روحیں اور لامتناہی راز ہیں۔ عنکبوت میں خوش آمدید۔ انتصاب۔ اللہ کی مہربان محبت کے نام، جو زخموں میں مرہم، تنہائیوں میں ہمراز اور اندھیری راہوں میں وہ روشنی ہے جو کبھی بجھتی نہیں۔ اللہ کی بے حد مہربان محبت کے نام، جو گرتے ہوئے سنبھالتی ہے، بکھرتے ہوئے سمیٹ لیتی ہے اور انسان کو اس کے نصیب تک بڑی نرمی سے پہنچا دیتی ہے۔ تعارف۔ اس قدیم فراموش شدہ غار کی اتھاہ گہرائیوں میں، جہاں صدیوں نے پتھروں پر اپنی کہانیاں نقش کی ہیں اور جہاں خاموشی خود ایک زندہ وجود کی مانند سانس لیتی ہے، میں نے آنکھ کھولی۔ میرا گھر، وہ تو بس گھپ اندھیرا ہے، ایک ایسی سیاہ چادر جسے کائنات نے اپنے سب سے پرانے رازوں سے بنا ہے، اور میں اسی ہمیشہ رہنے والی خاموشی کا ایک حصہ ہوں، ایک ایسی دھیمی سی سرگوشی جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ میں وہ عنکبوت ہوں جس کی رگوں میں رات کا گہرا اندھیرا اور پتھروں کی ٹھنڈک لہو بن کر دوڑتی ہے۔ میری آنکھیں صرف اندھیرے کو نہیں دیکھتی بلکہ اس اندھیرے میں چھپی زندگی کی ہلکی سی آہٹ کو بھی پہچان لیتی ہیں۔ میں ہر پل اس انتظار میں رہتی ہوں کہ کب کوئی بھٹکا ہوا مسافر، کوئی اپنی قسمت سے بے خبر شکار، میرے بنے ہوئے چاندی جیسے چمکتے تاروں کے جال میں قدم رکھے۔ یہ جال کے دھاگے جو دیکھنے میں بہت نازک اور خوبصورت لگتے ہیں، دراصل ایک بے رحم خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ یہ ایک ایسا پھندا ہے جو امید کی آخری چمکتی ہوئی کرن کو بھی بجھا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں کوئی کونے میں چھپ کر بیٹھنے والی فنکارہ نہیں ہوں جو صرف اپنے شوق اور دل بہلانے کے لیے ریشم جیسے تاروں کا یہ کھیل رچاتی ہے۔ نہیں، میری ہر حرکت، میرے ہر قدم کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں ایک شکاری ہوں، ایک ایسا شکاری جس کی خاموشی اس کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ صبر میرا ہنر اور انتظار میری عبادت۔ میں دیکھتی ہوں، محسوس کرتی رہتی ہوں، اور پھر ٹھیک اسی لمحے جب شکار اپنی آنے والی قسمت سے بالکل بے خبر میرے جادو بھرے دائرے میں داخل ہوتا ہے، میرا فن اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یہ کوئی خوفناک ظلم یا بے رحمی نہیں، بلکہ زندگی کے اس بڑے نظام کا ایک حصہ ہے جہاں ایک کی زندگی کا خاتمہ دوسرے کی زندگی کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خوبصورتی اور خوف ایک ہی تصویر کے 2 الگ الگ رخ ہیں۔ میرے جال میں پھنس کر تڑپنے والی ہر جان میری اس خاموش سلطنت میں گونجنے والی ایک نئی آواز بن جاتی ہے۔ یہ غار، یہ گہری تاریکیاں، شکار کی یہ دھیمی آوازیں،
اور میں خود، یہ سب مل کر ایک ایسا راز بناتے ہیں جو آہستہ آہستہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، میں عنکبوت ہوں اور یہ میری کہانی ہے۔ باب اول، انت کی شروعات، قسط نمبر 1۔ رات کا سکوت چھری کی مانند تھا، ہر آواز، ہر چہچہاہٹ، ہر حرکت کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ مٹی کی بو ہوا میں مل گئی تھی اور مٹی کی بو کے ساتھ ہی وہ بدبو بھی آ رہی تھی جو ہر شے پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ بدبو جو ایک عنکبوت کے جالے کی طرح اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ جالے کی تاروں کی طرح بدبو کی لکیریں بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، ہر شے کو چھونے والی، ہر شے کو اپنی گرفت میں لینے والی۔ چاند کی روشنی تار عنکبوت جیسے محل پر پڑ رہی تھی۔ محل کے بدبودار رازوں کو چاندی کی چمک سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چاند کی چمک بھی بدبو کی ان لکیروں کو چھپانے میں ناکام تھی جو گہرے رازوں کو دفن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بدبو جس نے سب کچھ اپنے زیر اثر لے لیا تھا، جس نے ہر چیز کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا، اور وہ بدبو جو اس رات کے سکوت میں ہر شے کے لیے ایک خوفناک پیشن گوئی تھی۔ یہ سکوت، یہ بدبو، یہ چاند کی روشنی، یہ تاروں کی چمک، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے تھے جو دل میں خوف اور بے چینی پیدا کرتی تھی۔ ہر شے خاموش تھی، ہر شے سن ہو کر رہ گئی تھی، جیسے یہ رات کچھ ایسا کرنے والی ہو جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہ آ سکا ہو۔ اور اس رات کے سکوت میں وہ بدبو ہی ایک ایسی شے تھی جو زندہ تھی، جو حرکت کر رہی تھی، جو سب کچھ اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان چیخوں کو بھی جو وقفے وقفے سے جوزف پیلس کے در و دیوار ہلانے کا سبب بن رہی تھیں۔ یہ چیخیں اتنی روح فرساں تھیں کہ سننے والے اپنی سماعت کھو دینے کی خواہش کرنے لگتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قد آور کھڑے محل کی پہچان کو چاروں جانب سے عنکبوت کے نرم ریشوں نے چھپا دیا۔ چاند کی روشنی میں جوزف پیلس کی بجائے اب وہاں عنکبوت اپنی کئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی، وہ چمک جو شکاری کی آنکھوں میں شکار کے بعد ابھرتی ہے، کیونکہ یہ محل نہیں، شکاری تھا، اور آج محل کا ایک اور مکین شکار ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شہر کے تنگ گلیوں والے پرانے محلے میں گہرے ہوتے کوہرے کے درمیان مغرب کی پرفسوں آواز گونجی۔ سردیوں کی آمد تھی، مغرب کے وقت اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ اونچی نیچی تنگ گلیوں میں کھیلتے بچے اب گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اسی محلے کی ایک تنگ گلی میں داخل ہوں تو آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کا دروازہ لوہے کا تھا، جس کی حالت خستہ تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوں تو سامنے ہی چھوٹا سا صحن تھا جس کے فرش کا سمٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دائیں جانب چھوٹی سی کیاری بنی تھی جس میں چند پودے لگے تھے، اور بائیں جانب پانی کی موٹر اور ساتھ ہی نل لگا تھا اور کپڑے دھونے کی جگہ بنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی باتھ روم تھا۔ سامنے دیکھیں تو برآمدہ نظر آتا تھا اور اس سے ملحقہ دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ برآمدے میں ایک جانب باورچی خانہ تھا تو دوسری جانب ایک سٹور روم تھا۔ گھر کے ٹوٹے پھوٹے سے باورچی خانے میں بیٹھی وہ لگاتار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، اماں، ارسل میرا ہے۔ چپ کر جا فجر، خدا کا خوف کھا، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اماں کی غصے بھری آواز سبھی، وہ باہر لگے نل پر وضو کرنے گئی تھیں۔ تو بھی خوف کھایا کر اماں، تجھے خوف کیوں نہیں آتا یہ کہتے کہ ارسل میرا نہیں ہے؟ تجھے خوف کیوں نہیں آتا؟ میرا دل دکھاتے۔ وہ پوری قوت سے چلائی، چہرے کے نقوش بگڑ گئے۔ باورچی خانے میں بچھے چھوٹے سے دسترخوان پر بیٹھی فجر معراج کا دل کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ پہلی کھانے میں دال دے کر اس کی بھوک آدھی اڑ گئی تھی اور اب آدھی اماں کی باتوں نے اڑا دی تھی۔ اس نے بے دلی سی پلیٹ کھسکا دی اور اب فون نکال کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اگلے ہی پل فون کی اسکرین پر ایک خوبصورت سی گھڑی جگمگ کر رہی تھی۔ گھڑی کی قیمت 10,000 تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ کل ارسل کا برتھ ڈے تھا اور فجر اسے ہر قیمت پر یہ گھڑی گفٹ کرنا چاہتی تھی۔ ارسل برہان گردیزی، فجر معراج کی پوری دنیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے پیسے جوڑنے کے بعد بھی وہ اتنے اکٹھے نہیں کر پائی تھی کہ اسے اپنی پسند کے سارے تحفے دے سکے۔ غصے کی جگہ اب اداسی نے لے لی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اذان کب ختم ہوئی کچھ پتہ نہ چلا۔ چونکی تب جب اماں اس کے سر پر آن کھڑی ہوئیں۔ کھانا پھر چھوڑ دیا؟
کیوں ضائع کرتی ہے رزق فجر؟ پلیٹ میں رکھی روٹی اور کٹوری میں بچی دال کو دیکھ کر وہ افسوس سے بولی، یہاں میری زندگی ضائع ہو رہی ہے اماں، اس کی پرواہ نہیں ہے تجھے؟ وہ مارے ضبط سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی، پر اماں کو دال روٹی کی پڑی تھی۔ چل جا نماز پڑھ لے، اماں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا اور کونے میں رکھی انگیٹھی کے پاس کھڑے ہو کر کوئلوں کی گرمائش لی۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کے بعد ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ باورچی خانے میں کافی گرمائش تھی جبکہ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی تو حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ پڑھ لوں گی، پہلے مجھے 7,000 چاہیے۔ لہجے کو حد درجے نارمل بناتے اس نے مطالبہ کیا۔ 7,000؟ اماں کو ہول پڑا، انہوں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ کس لیے چاہیے تجھے اتنے پیسے؟ مجھے ضرورت ہے اماں، ورنہ میں کبھی نہ مانگتی۔ وہ بضد تھی، جانتی تھی اگر وجہ بتا دیتی تو اماں کبھی نہ دیتی۔ دینے والی تو وہ ابھی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک موہوم سی امید تھی، شاید ان کا دل نرم پڑ جائے، شاید انہیں اپنی بیٹی پر ترس آ جائے۔ ایسی کیا ضرورت آ گئی تجھے راتوں رات؟ یونیورسٹی کی فیس تو بھر دی نا؟ اماں نے دوپٹے کو حجاب کی صورت میں اچھے سے لپیٹے پوچھا۔ وہ اب نماز پڑھنے والی تھیں، ان کی بات سن کر فجر کا دل کلس کر رہ گیا۔ کل ارسل کا برتھ ڈے ہے، مجھے اس کے لیے گفٹ خریدنا ہے، اسپاٹ لہجے میں کہتی ہے وہ وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس کی بات سن کر اماں نے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے لعنت بھیجی ہو، اور پھر بنا کچھ کہے اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئیں۔ اماں پیسے دے دے مجھے، وہ ان کے پیچھے لپکی، جبکہ اماں برآمدے میں جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو چکی تھیں۔ اماں، نیت باندھ دی اماں کو اس نے پھر سے پکارا۔ ضبط کے مارے آنکھوں میں آنسو بھر گئے، وہ مٹھیاں بھینچے کھڑی تھی، جبکہ اماں نیت باندھ چکی تھی، وہ اب نماز پڑھ رہی تھیں۔ ایسے اولاد کو تڑپا کر نمازیں قبول نہیں ہوتی، وہ غصے سے چیختی اپنے چھوٹے سے کمرے کی جانب بڑھی اور دروازہ پوری قوت سے دے مارا۔ اب وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی سسک رہی تھی۔ کمرے میں ایک چھوٹے سے سنگل بیڈ کے علاوہ ایک پرانی سی الماری تھی اور ایک خستہ سی کرسی اور میز رکھی تھی، اور کوئی سامان نہیں تھا۔ فجر نماز پڑھ لے، اماں نے فرض رکعت پڑھنے کے بعد پھر سے اسے پکارا اور فجر کے رگوں پہ میں نفرت کی لہر پھیل گئی، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، جبکہ باہر اماں بیٹھے بیٹھے باقی کی رکعت پڑھ رہی تھیں، جبکہ ساتھ والے کمرے سے ابا کے کھانسنے کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ انہیں ٹی بی تھا اور سردیوں میں یہ مرض بڑھ جاتا تھا۔ فجر اٹھ جا، اپنے باپ کو دیکھ لے، اماں کی پھر سے آواز ابھری، لیکن فجر نے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ لیا۔ اس وقت وہ جس تکلیف میں تھی کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی عذاب بنانے والے اس کے اپنے تھے، اس کے ماں باپ جن کی کنجوسی کی عادت نے اسے ہر چیز سے ترسا رکھا تھا۔ کم از کم فجر کو تو یہی لگتا تھا۔ باہر اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا۔ اماں نے نماز پڑھ کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ فجر، چل اٹھ جا، چائے بنا لے، مجھے بھی دینا، اٹھ جا، برتن بھی دھونے ہیں۔ اماں کی آواز ابھری اور فجر کا دل شدت سے چاہا کہ وہ بہری ہو جائے یا پھر اماں گونگی ہو جائے، کیونکہ جتنی دیر وہ گھر ہوتی تھی فجر فجر کی پکار اسے سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ نہیں پینا مجھے زہر، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ تصور میں بار بار ارسل کا خوبصورت چہرہ ابھر رہا تھا۔ مہینوں پیسے جمع کر کے اپنی ضرورتیں کاٹ کر اس نے ارسل کے لیے 2-3 گفٹ لیے تھے اور بس گھڑی رہ گئی تھی، لیکن اس کے مٹی کے غلک میں صرف 3,000 تھے جو اس نے گن گن کر اب تک ڈالے تھے، پر گھڑی 10,000 کی تھی اور اماں اسے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ اماں کچھ دیر دروازے پر کھڑی رہیں، پھر چلی گئیں۔ اب وہ اپنے کمرے میں تھیں۔ کیوں رلاتی ہے اسے فجر کی ماں؟ دے دیا کر جو مانگتی ہے، جو ہے اسی کا ہے۔ ابا نے کھانسی پر قابو پاتے بمشکل کہا۔ کھانس کھانس کر ان کا وجود درد کرنے لگا تھا۔ میرے پاس کون سا قارون کا خزانہ ہے؟ جو تھوڑا بہت جوڑ رکھا ہے وہ اس کی شادی کے لیے، فضول خرچی کے لیے کہاں سے لاؤں؟ اماں نے تڑق کر جواب دیا۔ آواز فجر تک گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی، پھر ساتھ والے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ بلب کی مدھم سی روشنی میں اس کی اماں ابا بستر میں دبکے پڑے تھے۔ وہ دونوں کافی ضعیف تھے، بلکہ غربت اور مشکل حالات نے دونوں کو ایسا بنا دیا تھا۔ تو کس نے کہا تھا مجھے بڑھاپے میں پیدا کرنے کو؟ جب پہلی بیٹی 20 سال کی عمر میں مر گئی تھی تو مجھے شادی کے 22 سال بعد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ترسی ہوئی زندگی دینے کے لیے پیدا کیا تھا۔ وہ تنفر سے بولی، چہرہ لال بھبوکا تھا۔ معراج الدین اور سکینہ کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ اللہ نے ایک ہی بیٹی دی تھی، اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بیٹی کا نام منار رکھا گیا، جو 20 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔
یوں دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ پھر اللہ نے کرم کیا تو منار کی موت کے 1 سال بعد اللہ نے انہیں ایک اور بیٹی سے نوازا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اس عمر میں اولاد پیدا کر کے اسے کیسے پالیں گے، لیکن وہ دونوں خوش تھے۔ دوسری بیٹی کا نام فجر رکھا گیا تھا، اور آج 22 سال بعد فجر معراج اپنے ماں باپ کو اپنے پیدا کرنے کا تانا دے رہی تھی، کیونکہ وہ اسے کچھ نہیں دے پائے تھے۔ فجر جا، چلی جا، زبان نہ چلایا کر، ماں نے ڈپٹا۔ تو یہی چاہتی اماں کہ میں مر جاؤں، تو مجھے زندہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ سینے میں الاؤ دہک رہا تھا، ایک چھوٹی سی امید تھی جس پر اماں نے پانی پھیر دیا تھا۔ اب وہ باورچی خانے میں برتنوں کو زور زور سے پٹخ رہی تھی۔ کہتی ہوں کل بلقیس سے کہ جلدی اپنے بیٹے کا رشتہ لائے، میں اس لڑکی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر لائی تو اماں کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا، اور اس وقت فجر کا شدت سے دل چاہا کہ وہ چائے میں زہر گھول کر اپنی اماں کو پلا دے، جو اس کی خوشیوں کی دشمن بن چکی تھی۔ فجر کی مرضی کے بنا کچھ نہ کرنا۔ ابا دھیمی آواز میں بولے۔ ابا، اس نے باپ کو پکارا۔ اماں سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، میں نے 1000 بار بتا چکی ہوں میں ارسل سے شادی کروں گی، لیکن یہ پھر اپنے ان پڑھ جاہل بھانجے سے باندھنا چاہتی ہے مجھے۔ اس نے چائے کی ٹرے لا کر اماں اور ابا کے بستر کے درمیان رکھے چھوٹے سے میز پر پٹ گئی۔ چائے اچھل کر ٹرے میں گر گئی۔ وہ تجھ سے بیاہ نہیں کرے گا؟ وہ پلٹی جب اماں کے الفاظ نے اس کے دل پر ہاتھ ڈالا۔ اس کا دل ہول اٹھا۔ اماں ایسی باتیں نہ کیا کر، وہ تھوک نگلتے بولی۔ یہ خیال بھی روح فرساں تھا، اور اماں کتنی آسانی سے بول دیتی تھی۔ کمل کا پھول پھول ہو کر بھی کیچڑ میں ہی رہ جاتا ہے، اماں نے پھر طنز کیا، اور فجر کی آنکھیں پھر سے بھرنا شروع ہوئیں۔ اماں مجھے بددعائیں نہ دیا کر، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، میری زندگی ارسل ہے، وہ نہیں تو فجر معراج بھی نہیں۔ وہ ضبط نہیں رکھ پائی اور رو دی۔ بے حیا، ماں باپ کے سامنے غیر مرد کے لیے ایسی باتیں کرتے تجھے حیا نہیں آتی؟ جا اپنا کام کر، دفع ہو جا ادھر سے۔ اماں نے پھر گھرکا، اور فجر جبڑے بھینچے کمرے سے نکل آئی۔ اس کا دل اب رو رہا تھا۔ پیسے نہیں دینے تو نہ دے، لیکن میری محبت کو بددعائیں کیوں دیتی ہے اماں؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑاتے باورچی خانہ صاف کر رہی تھی، اور آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے۔ فجر، فجر، اٹھ جا، نماز پڑھ لے۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی جب اماں کی آواز ہتھوڑے کی مانند اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا، اور اماں نہ صرف اسے آوازیں دے رہی تھی بلکہ کمرے کا دروازہ بھی بجا رہی تھی۔ فجر، اٹھ جا، فجر۔ پتہ نہیں انہیں فجر کا نام پسند تھا یا کچھ اور، جو وہ ہر وقت اسے پکارتی رہتی تھی۔ نرم گرم بستر میں دبکی فجر نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ پہلا خیال ارسل کا آیا، اور اس کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ کتنا خراب موڈ تھا رات اس کا، وہ روتی رہی تھی، لیکن جیسی ارسل سے بات ہوئی ساری اداسی دور جا سوئی تھی۔ اس نے ٹھیک 12 بجے ارسل کو وش کیا تھا، اور دوسری جانب وہ بھی اس کا منتظر تھا۔ تم میرا سکون ہو فجر، اور میں تمہارے بنا اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فجر کو لگا تھا جیسے اماں کے لیے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، چہرہ دمک رہا تھا۔ آج ارسل سے ملنا تھا، آج اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا تھا۔ بہت سارا کام تھا۔ وہ تیزی سے بستر سے نکلی، نیند دور جا سوئی۔ سب سے پہلے اس نے بال باندھے، اور پھر الماری کھول کر اپنا مٹی کا گلک نکالا جس میں اس نے 3000 جمع کر رکھے تھے۔ اس نے وہ گلک زمین پر دے مارا، کھٹاک کی آواز ابھری، اور اماں کی پھٹکار بھی۔ فجر، اللہ تجھے غارت کرے، کیا توڑ دیا صبح صبح؟ لیکن فجر کو بھی پرواہ نہیں تھی، کم از کم آج وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ زمین پر بیٹھی پیسے اٹھا اٹھا کر گن رہی تھی۔ جانتی تھی، اچھے سے جانتی تھی 3000 ہی تھے، لیکن پھر بھی گنتی کر رہی تھی جیسے گلے میں پڑے پڑے ڈبل ہو گئے ہوں۔ پورے 3000 ہی تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پیسے بیگ میں رکھ کر دوپٹہ لیتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ برآمدے میں لگے پردے سردی کی شدت کو نہیں روک پائے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں تک گھس گئی۔ باورچی خانے سے کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی، اور دور دراز سے فجر کی آذان سنائی دے رہی تھی۔ اماں کوئلوں کی انگیٹھی جلانے کی کوشش میں تھیں۔ آجا فجر، آگ جلا لے، مجھ سے پھونکے نہیں ماری جاتی، پانی بہت ٹھنڈا ہے، گرم پانی سے وضو کر لیں گے، اماں نے اسے دیکھتے ہی کہا، اور فجر کے دل پر اوس سی پڑ گئی۔ اچھی بھلی گیس لگی تھی اماں، بلا وجہ اتروا دی، بتا بھلا اس دور میں کوئلے کون جلاتا ہے؟ وہ آج خوش رہنا چاہتی تھی، لیکن شاید خوش ہونا قسمت میں نہیں تھا۔ ساتھ والی رقیہ آدھا بل مانگ رہی تھی، لو بھلا ہم کدھر سے لائیں اتنے پیسے، 3 لوگ ہیں ہم، کبھی کبھی چولہا جلتا تھا، لیکن لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا۔
اماں بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ فجر نے پہلے اپنے چمکتے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر کوئلوں کو، اور پھر اس نے افسردہ سی آہ بھری۔ ٹھیک کہا تھا اماں نے، کنول کا پھول کیچڑ کی نظر ہی ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے وہ کمرے میں گھسی تو پھر 8 بجے تک باہر نہیں نکلی۔ اماں اسے آوازیں دے دے کر تھک گئیں۔ فجر آ جا باہر، ناشتہ کر لے فجر۔ لیکن فجر نے نہ کوئی جواب دیا نہ وہ باہر نکلی۔ فی الوقت اس کا دال کے ساتھ گھی والی روٹی کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اور وہ خوش اتنی تھی کہ موڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ فجر، نافرمان، کبھی ماں کی پکار بھی سن لیا کر۔ ٹھک کی آواز سے کمرہ کھلا اور ہاتھ میں 3-4 شاپنگ بیگ تھامے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اب وہ اپنی گرم چادر کو درست کر رہی تھی۔ اسے دیکھتی اماں کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ خوشبوؤں میں رچی بسی فجر برآمدے میں کھڑی تھی۔ سرخ لباس پہنے وہ خستہ حال برآمدے میں کھڑی کیچڑ میں کھلا گلاب لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر اماں سکتے میں چلی گئیں۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر فٹافٹ باورچی خانے سے باہر نکلی تاکہ فجر کی تیاری دیکھ سکے۔ بوڑھی آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی، لیکن فجر کے معاملے میں وہ آنکھیں مائکروسکوپ بن جاتی تھیں۔ اماں تجھے نظر آ رہا ہے نا، تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ شاپنگ بیگز کو برآمدے میں بچھے تختے پر رکھتی وہ اپنا شولڈر بیگ اٹھانے اندر گئی۔ اماں نے فٹافٹ آگے ہو کر سارے بیگ ٹٹول لیے اور اندر موجود قیمتی ڈبے دیکھ کر اماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھر دینے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں اور اس غیر مرد کے لیے تو نے اتنا سب خرید لیا؟ اللہ کی مار تجھ پر فجر! اماں برے دل سے بولی، چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ اماں! وہ کمرے سے نکلتی احتجاجاً چلائی اور پھر تیزی سے سارے بیگ جھپٹ لیے۔ وہ اس کے لیے قیمتی تھے کیونکہ وہ ارسل کے لیے تھے۔ کبھی تو مجھے سکون کا سانس لینے دیا کر، کبھی تو کوئی جملہ بنا بد دعا کے بولا کر۔ فجر کا دل برا ہوا۔ اور یہ سب میری محنت کی کمائی ہے، تو نے پیسے نہیں دیے اور نہ یہ حرام کے ہیں، میں نے کمائے ہیں اور ان پر میرا حق ہے۔ وہ چادر درست کرتی تن فن کرتی برآمدے سے باہر نکلی۔ اب وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک گونج گئی۔ اماں نے ایک نظر اس کے نئے جوتے پر ڈالی۔ گلابی پاؤں سے نازک سی سینڈل میں جگمگ کر رہے تھے۔ کمائی یوں لوٹانے کے لیے نہیں ہوتی، اور جس کے لیے تو یہ سب کر رہی ہے وہ تجھے ایک دن آسمان سے زمین پر پٹخ دے گا۔ فجر کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا۔ اس کے قدم رک گئے اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے شکایتی نظروں سے پلٹ کر اماں کو دیکھا۔ جبڑے بھینچ گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، پر اماں کو کیا پرواہ۔ وہ نخوت چہرے پر سجائے کھڑی تھی۔ نرم گرم سے نکلتی دھوپ میں فجر کا چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ خود کو کچھ غلط کہنے سے روک رہی تھی۔ برآمدے میں اماں پرانی سی گرم چادر خود پر لپیٹے استیدا تھیں۔ دھوپ نکل آئی تھی لیکن ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ دعا کر اماں فجر مر جائے، فجر آج واپس ہی نہ آئے۔ اس نے آخری نظر اماں پر ڈالی اور پھر تیزی سے ٹوٹا پھوٹا دروازہ پار کر گئی۔ ہیل کی آواز دور ہوتی گئی۔ جھریوں والا چہرہ لیے اماں کھڑی رہ گئیں۔ اسے ذرا ملال نہیں تھا۔ اندر کمرے میں بستر پر لیٹے ابا کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ سامنے دروازے کے قریب ہی وہ کھڑی تھی، منار معراج۔ وہ ہنس رہی تھی۔ روک ابا، اب فجر کو روک کر دکھا۔ وہ معراج الدین سے مخاطب تھی، جبکہ اسے دیکھتی ابا کو کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ ان سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آج اس نے لوکل چنگچی کی بجائے آٹو لیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آج یونیورسٹی میں ایک ہی لیکچر تھا۔ لیکچر کے بعد وہ مارکیٹ جانے والی تھی تاکہ وہ گھڑی خرید سکے، اور اس وقت آٹو میں بیٹھی وہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ ارسل کے لیے گئے گفٹس کو اس نے متاع جان کی طرح تھام رکھا تھا اور لبوں پر خوبصورت مسکان تھی۔ فجر معراج وہ لڑکی تھی جو آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی فیملی میں اماں ابا کے علاوہ کوئی نہ تھا، نہ چچا نہ تایا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی گھر میں پایا تھا۔ ابا کی پہلے دکان تھی جو اب کرائے پر دے دی تھی، اسی کے پیسوں سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ جبکہ فجر خود ذہین لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب تھے۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی۔ میٹرک تک وہ سرکاری اسکول میں پڑھی اور پھر کالج اسکالرشپ پر جاتی رہی۔ یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے اس نے ایک کال سینٹر میں جاب شروع کر لی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو گئی اور وہ جاب کو لے کر سنجیدہ تھی، اس لیے اس کی سیلری کمیشن کے ساتھ اچھی بن جاتی تھی۔ وہ کوشش کر کے گھر بھی راشن ڈال دیتی، ورنہ زیادہ تر خود پر خرچ کرتی تھی۔ نفیس کپڑے، مہنگے جوتے اور قیمتی بیگ اسے سب پسند تھے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں لیتی تھی، جو تھا اپنی محنت سے تھا۔
یونیورسٹی میں اگر کوئی جان لیتا کہ مغرور فجر معراج کس محلے میں رہتی تھی اور اس کے گھر کے حالات کیسے تھے تو یقیناً تماشا بنتا، پر فجر نے ایسا کوئی دوست نہیں بنایا جو گھر تک آئے، اس لیے وہ کامیابی سے آگے بڑھتی رہی۔ یونیورسٹی کا آخری سیمسٹر تھا۔ یونیورسٹی کے ان 4 سالوں میں جانے کتنے ہاتھ اس کی جانب بڑھے، کتنے لوگ اس پر دل ہارے، پر فجر معراج نے کسی کو گھاس نہیں ڈالی۔ آخر اس کا دل آیا بھی تو کس پر؟ ارسل برہان پر۔ ارسل برہان گردیزی جو چاند جیسا تھا، وہ اسے کمپنی کی ایک کانفرنس میں ملا تھا۔ رکھ رکھاؤ والا ارسل اسے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا اور پھر ان کا رابطہ سوشل میڈیا پر ہوا۔ جانے کیوں وہ اس کے دماغ سے چپک گیا تھا، وہ چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پائی تھی۔ پسندیدگی آہستہ آہستہ کب محبت میں بدلی فجر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ارسل اس کا سب کچھ تھا، وہ نہیں تھا تو کچھ نہیں تھا۔ ڈپارٹمنٹ کی راہداری میں سرخ لباس پہنے فجر معراج کو آگے بڑھتے جانے کتنے لوگوں نے دیکھا، کتنی ستائش بھری نگاہیں تھیں، کتنی حسرت بھری۔ وہ خود پر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچانتی تھی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اگر کسی پر ٹھہر گئی تھی تو وہ ارسل برہان تھا، وہ اس کا مان تھا، وہ اس کا غرور تھا، وہ اس کا سب کچھ تھا۔ وہ اس کے بارے میں سب جانتا تھا، اور فجر کا فائنینشیل سٹیٹس جان کر بھی اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، اور فجر نے اسے اس کے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھ کر دل نہیں دیا تھا۔ وہ گردیزی نہ بھی ہوتا تو فجر کے لیے وہی سب ہوتا جو اب تھا۔ جانے کس کی لاٹری نکلے گی، ہمارے ہاں تو یہ بلبل آئی نہیں۔ لڑکوں کے گروپ میں کسی نے سرگوشی کی۔ وہ منگنی شدہ ہے، کوئی دوسرا بولا۔ وہ خود کو انگیجڈ کہتی تھی، وہ ارسل سے کمیٹڈ تھی اور حقیقتاً نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی جانب بڑھے، اس لیے سب جانتے تھے فجر معراج انگیج تھی۔ یونیورسٹی میں لیکچر کے بعد اس نے اپنے پروجیکٹ پر کام کیا، پھر ایک ریسٹوران فون کر کے برتھ ڈے بکنگ کروائی اور مارکیٹ کے لیے نکل پڑی۔ 3 بجے ارسل اسے پک کرنے والا تھا اور اس سے پہلے اسے سب کچھ ریڈی رکھنا تھا۔ اب وہ گھڑیوں والی ایک چمچماتی دکان میں کھڑی تھی۔ اس نے اس مہینے کی پوری سیلری ارسل پر لگا دی تھی۔ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ لیا تھا۔ ارسل کے ساتھ اس کا یہ دوسرا برتھ ڈے تھا، وہ اسے ہر صورت خاص بنانا چاہتی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کی آدھی پیمنٹ کچھ دن بعد کر دوں؟ اس نے دکاندار سے پوچھا۔ نہیں میڈم، ایسا تو ممکن نہیں۔ ہاں، آپ آدھی پیمنٹ اب کر دیں اور رسید لے جائیں، باقی پیمنٹ جب ہوگی آ کر گھڑی لے جائیے گا۔ دکاندار نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ فجر نے بے ساختہ لب کچلے۔ نہیں، مجھے گھڑی آج ہی چاہیے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ آپ کا بجٹ کیا ہے؟ ابھی میرے پاس 3000 ہے۔ اسے بتاتی ہوئے بھی شرمندگی ہوئی۔ دکاندار کچھ سوچتے ہوئے بولا، میرے پاس اسی ڈیزائن میں ورساچے کی سب سے سستی کاپی ہے جو 3-3.5 ہزار تک مل جائے گی۔ دکاندار نے حل پیش کیا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دکاندار نے اسے گھڑی دکھائی، وہ اسے پسند آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ اسے پیک کر دیں۔ آنکھیں اب جگمگ کر رہی تھیں۔ وہ گھڑی پیک کروا رہی تھی جب اس کا فون تھر تھرایا۔ ارسل کا فون تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، چہرے پر سارے رنگ پھیل گئے۔ السلام علیکم۔ اس نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ ارسل کی آواز ابھری۔ میں مارکیٹ ہوں، آپ کدھر ہیں؟ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بتایا۔ میں آ رہا ہوں، مجھے لوکیشن شیئر کر دو۔ دل پھول کر غبارہ ہوا۔ وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آ رہا تھا، وہ فجر معراج کے لیے آ رہا تھا۔ ہوا خوشبوؤں سے رچ بس گئی۔ بھائی ذرا جلدی کریں، لوکیشن شیئر کر کے اس نے دکاندار سے کہا، جس نے ایک گھڑی سمیت ایک خوبصورت سا بیگ اسے تھمایا۔ شکریہ۔ پیمنٹ کرتی وہ دکان سے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ اس بیکری کی جانب تھا جو قریب ہی تھی اور جس کی لوکیشن اس نے شیئر کی تھی۔ 5 منٹ اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا اور پھر لمبی سی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ارسل باہر نکلا اور اسے دیکھ کر فجر کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ اب اسے بیگز لے کر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ اب وہ اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی، اب وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ دلکشی سے بولی اور اسی دلکشی سے وہ مسکرا دیا۔ نک سک سا تیار ارسل برہان اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سوری اگر میری وجہ سے ویٹ کرنا پڑا، بتاؤ اب کہاں چلیں؟ نسبتاً ایک پرسکون سی جگہ پر گاڑی روکنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا تو فجر بھی مسکرا دی۔ دیکھیں میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ وہ پیچھے رکھے بیگ اٹھا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں شیرینی گھلی تھی۔ سب کو کاٹ کھانے والی فجر معراج کے لہجے میں ارسل کے لیے صرف محبت تھی۔ لگتا ہے ساری سیلری مجھ پر اڑا دی ہے، وہ اتنے بیگز کو دیکھتے بولا۔
یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی فجر، میرا گفٹ تم ہو۔ اسے حقیقتاً برا لگا اور اس کی بات سن کر فجر کا چہرہ گلنار ہوا۔ یہ دیکھیں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اور باکس اسے تھماتے بولی۔ وہ پوری توجہ سے ایک ایک باکس اوپن کر رہا تھا۔ پرفیوم تھا، کی چین تھی، کچھ میموریز باکس تھے، ایک بہت بڑا پورٹریٹ تھا جو اس نے اپنے فیوریٹ آرٹسٹ سے بنوایا تھا، اور اسے کیسے وہ سارا دن اٹھائے پھرتی رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اب وہ گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اچھی لگی آپ کو؟ اسے اشتیاق سے گھڑی کو دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ بہت اچھی ہے، وہ بشاشت سے مسکرایا۔ آپ اسے پہنیں گے؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ابھی پہن لیتے ہیں۔ سیاہ ڈریس شرٹ میں ملبوس ارسل برہان یہ کہتا کتنا اچھا لگا تھا۔ اب وہ اپنی کلائی میں بندھی گھڑی اتار رہا تھا اور فجر ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ اب وہ اپنی گھڑی اتار کر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ فجر کی لائی گھڑی پہن رہا تھا۔ دیکھو اچھی لگ رہی ہے نا؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ فجر؟ اور اس کی ڈبڈبائی آنکھیں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ رو کیوں رہی ہو پاگل؟ فجر کی آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے اور فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ ارسل تمہارا ہے فجر، یہ جان لو۔ اس نے فجر کے آنسو پہنچتے اس کا گال تھپ تھپایا اور فجر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے لگتا ہے میں اب نہیں جی پاؤں گی، آپ کے بنا تو بالکل نہیں۔ وہ رو دی۔ وہ اس کی عذاب زندگی میں ہوا کا جھونکا تھا، وہ اس کا مسیحا تھا جو اسے بچانے آیا تھا۔ یار میرے برتھ ڈے پر تم رو رہی ہو، یہ ظلم نہ کرو۔ اور وہ مسکرا دی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس کی بیچارگی سے کہنے پر فجر نے مسکرا کر ریستوران کا بتایا اور ارسل نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب گاڑی میں خاموشی تھی۔ ارسل ایک بات بتائیں، وہ اب اس کی گھڑی کو اٹھائے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آپ کی یہ گھڑی کتنے کی ہے؟ سرسری سا سوال تھا۔ ہوگی 2.5-3 لاکھ کی۔ اور فجر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس شخص نے اپنی 3 لاکھ کی گھڑی اتار کر اس کی دی 3000 کی گھڑی پہن لی تھی۔ دل سینے میں ہی رک گیا تھا۔ میری گھڑی اب یہ ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، وہ خوش دلی سے بولا تو فجر بس مسکرا کر رہ گئی۔ سرمئی شام دھیرے دھیرے پر پھیلانے لگی۔ ہوا تیز ہوئی تو دھند اترنا شروع ہو گئی۔ باہر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں اور بڑی سی گلاس وال کے پار وہ دونوں ایک خوبصورت امبینس والے ریستوران کے کپل ایریا میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ارسل نے کیک کاٹا تھا اور اب کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ اچانک گلاس ڈور اوپن ہوا اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ اس کا حلیہ وہاں بیٹھے سبھی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ سیاہ جوگرز پر شارٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا جو گھٹنوں سے بمشکل نیچے آ رہا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ لیدر کی جیکٹ اور کندھے پر سیاہ بیگ تھا۔ سر پر سیاہ کیپ جمی تھی جس میں اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا، اور کیپ کے اوپر سے کانوں پر ہیڈ فون جمع تھا۔ ہیڈ فون سے منسلک ایک لمبی وائر اس کے بیگ تک جا رہی تھی۔ اس کے گلے میں کیمرہ لٹکا تھا جبکہ ہاتھ میں فون تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ حلیہ اور نین نقش دونوں سے مقامی نہیں لگتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فلور مینیجر اس کی جانب بڑھا۔ اب وہ انگلش میں اسے کوئی بات کر رہا تھا۔ میرا نام ولیم جوزف ہے، آپ میرا اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں؟ وہ فلور مینیجر کو فون پر کچھ دکھا رہا تھا، پھر وہ ہنس دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ فلور مینیجر چلا گیا۔ اب وہ اپنے کیمرہ میں ریستوران کی مختلف زاویوں سے لی گئی پکچرز کلک کر رہا تھا۔ اب وہ ویڈیو بنا رہا تھا اور پھر اس کیمرہ میں گلاس وال کے قریب بیٹھی سرخ لباس والی لڑکی نظر آئی۔ وہ ارسل کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ بیوٹی ان ریڈ، اس نے تبصرہ کیا اور پھر کیمرے کا رخ موڑ لیا۔ اسے انسانوں کو کیمرے میں ریکارڈ کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اب وہ دوسری جانب رکھی میز کرسیوں میں سے نسبتاً ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کیمرہ اور اپنا فون میز پر رکھا اور پھر کندھے سے بیگ اتار کر اس میں سے کچھ نکالا۔ وہ ایک مشین تھی، سیاہ رنگ کی ٹیپ ریکارڈر جیسی ایک ڈیوائس جس میں ہیڈ فون کی وائر کنیکٹ تھی۔ اس نے بٹن دبایا اور اس مشین کو میز پر رکھ دیا۔ اب اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے پشت ٹکا لی۔ ہیڈ فون سے اب اسے عجیب قسم کی وائبریشن سنائی دے رہی تھیں، ایسی آوازیں جو شاید ہی کبھی کسی نے سنی ہوں۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟ اس کے چہرے سے پھوٹتی چمک اور اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر ارسل نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ کچھ بتانا ہے آپ کو؟ فجر پرجوش سی بولی۔ ارسل متوجہ ہوا۔ اس کا فون، والیٹ اور گاڑی کی چابی میز پر ایک جانب رکھے تھے۔
میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو دیا تھا اور میری سلیکشن ہو گئی ہے، انہوں نے اچھی آفر دی ہے، وہ چہک کر بتا رہی تھی۔ دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو فجر کے لیے بس یہی تھی۔ ارے واو، میری فجر تو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ارسل کی ایسی تعریف پر وہ جھینپ گئی، رخسار گلاب ہوئے، پلکیں لرز اٹھیں، اور ارسل کے لیے یہ نظارہ بہت حسین تھا۔ اور یونیورسٹی؟ پاستا کی پلیٹ میں کانٹا چلاتے ارسل نے اگلا سوال کیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا لیکن متوجہ اس کی طرف تھا، جبکہ فجر کی تو بھوک اسے دیکھتے ہی مٹ جاتی تھی، اسے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ بس پروجیکٹ چل رہا ہے، کچھ ہی مہینے ہیں، اس کے بعد یونیورسٹی ختم۔ اور اماں بابا کیسے ہیں؟ چمچ منہ تک لے جاتی فجر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اگر وہ بتا دیتی کہ اس کی اماں اس کی محبت کو کتنی بددعائیں دیتی تھی تو سامنے بیٹھے ارسل کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چہرے کی شادابی ماند پڑ گئی۔ ان کی باتوں کا غصہ مت کیا کرو، وہ اب اسے سمجھا رہا تھا۔ فجر خاموش رہی۔ اور میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ارسل کے پر اصرار سے انداز پر فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ان سے کچھ فاصلے پر دوسری جانب بیٹھے شخص کو ویٹر نے مخاطب کیا۔ سر یور کافی، ویٹر اسے پکار رہا تھا جبکہ وہ ہیڈ فون سے ابھرتی آواز میں کھویا تھا۔ سر؟ ویٹر نے کافی میز پر رکھتے پھر سے پکارا۔ اس بار اس نے آنکھیں کھولیں۔ او ایم سوری اینڈ تھینک یو۔ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا۔ ویٹر کافی رکھ کر چلا گیا۔ ریستوران برقی کمکموں سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں اور چھتوں سے لٹکتے برقی کمکمے وہاں کے پرسکون ماحول کو چار چاند لگا رہے تھے، اور تبھی اس کی نظر سامنے اٹھی۔ وہ کپل ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، لڑکے کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ اب ایک نازک سی مخملی ڈبیا میز پر رکھ رہا تھا۔ لڑکی نے بے ساختہ اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ برقی کمکموں کی چمک زیادہ تھی یا اس لڑکی کے چہرے سے پھوٹنے والی روشنی۔ پھر وہ سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ او مائی گاڈ ارسل، آپ کے پیرنٹس مان گئے؟ وہ بے یقینی سے چمچماتی اس ڈائمنڈ کی رنگ کو دیکھتے بولی۔ اس نے کہا تھا جب وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا تو اس کے لیے رنگ لائے گا، اور آج وہ لے آیا تھا۔ پوری طرح سے تو نہیں، لیکن وہ تم سے ملنے کو راضی ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اتنا ہی خوش تھا، اور تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ بابا کی کال ہے، اس نے ایکسکیوز کرتے فون اٹھایا۔ جی بابا، وہ ادب سے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ پوچھا گیا تھا جبکہ فجر ڈائمنڈ کی رنگ چھوڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر ہوں، اس نے جواب دیا۔ آگے سے پھر کچھ پوچھا گیا۔ فجر کے ساتھ۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جی میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ فون بند ہو گیا اور ارسل نے اپنا اٹکا سانس بحال کیا۔ وہ اپنے باپ کی بہت عزت کرتا تھا، بلکہ کسی حد تک ڈرتا بھی تھا، پر وہ اپنی محبت کا مقدمہ بھی لڑ رہا تھا، اور یہ مشکل کام تھا۔ غصہ تو نہیں تھے وہ؟ فجر نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے پوچھا۔ ارسل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ گرم شال کو کندھوں پر پھیلائے، سیاہ بالوں کے گھیرے میں چمکتے چاند سے چہرے والی فجر معراج کئی متضاد کیفیات کا شکار تھی۔ نہیں، وہ مسکرا دیا۔ یہ رنگ آپ مجھے انگیجمنٹ پر پہنائیے گا۔ اس نے مخملی ڈبیا ارسل کی جانب کھسکا دی، جس سے ارسل نے کچھ سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر آپ کے بابا اسٹیٹس پر کوئی بات کریں تو آپ انہیں بتا دیجیے گا کہ میں نے اسٹیٹس دے کر آپ سے محبت نہیں کی، اور میں مستقبل کی ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے والی ہوں۔ میں تب تک ویٹ کر سکتی ہوں، مجھے شادی کی جلدی نہیں ہے۔ وہ پورے یقین سے بولی تو ارسل اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ سامنے ٹیبل پر موجود لڑکا ویٹر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے ریستوران کی سفید اور ہلکی گلابی رنگ کی دیواروں کی تعریف کی۔ ویٹر اب مینیجر کو بلا لایا تھا۔ وہ اس سے بل نہیں لینا چاہتے تھے، پر وہ دینے پر بضد تھا۔ میں کل پھر آؤں گا، کافی بھی پیوں گا، پر آج آپ کو بل لینا ہوگا۔ اس نے بل کے ساتھ ساتھ ویٹر کو ٹپ بھی تھی۔ فجر کی سرسری سی نظر اٹھی اور اس نے اس عجیب و غریب حلیے والے لڑکے کو دیکھا جو اب اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے اپنا کیمرہ اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری موجودگی میں کسی اور کو مت دیکھو فجر، ارسل نے شکوہ کیا تو وہ شرارتاً ہنس دی۔ میں تمہیں گھر تک چھوڑ سکتا ہوں، گلی کے سامنے گاڑی روکتے ارسل نے پیشکش کی۔ پہلی بات، آپ کی یہ لمبی گاڑی ہماری تنگ سی گلی میں داخل نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمبی گاڑی دیکھ کر میرے محلے والوں کی اتنی لمبی زبان نکل آئے گی۔ فجر نے آنکھیں مٹکائیں تو ارسل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ وہ پریشان تھا لیکن اسے محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔
وہ شال اچھے سے اوڑھتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اپنا سامان تو لے لو۔ ارسل نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے بیگ اٹھا کر اسے پکڑائے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے لیے بیکری کی کافی چیزیں لایا تھا۔ فجر نے بیگ تھام لیا۔ دھند پڑ رہی تھی اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں بمشکل ہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ سامنے نکڑ والی ایک کریانہ کی دکان کھلی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اسے ارسل کی آواز سنائی دی۔ فجر نے دیکھا تو اسے ارسل کے چہرے پر پریشانی نظر آئی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، محبت سے، حسرت سے، شاید وہ آنے والے طوفان سے واقف تھا۔ اللہ حافظ۔ وہ گلی میں مڑ گئی۔ ٹک ٹک کی آواز رات کے سناٹے میں گونجی گئی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، پر یوں لگتا تھا جیسے 11 بج گئے ہوں۔ وہ رات 9 بجے جاب سے واپس آتی تھی، لیکن آج اس نے چھٹی کی تھی۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا اور اب باہر نکل کر اسے سردی کا احساس ہوا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے گھر کا گیٹ بجایا۔ جب کوئی نہ آیا تو اسے پھر سے بجانا پڑا۔ کچھ دیر بعد اسے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ گیٹ کھول رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے سلام کیا، جبکہ اماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے خوشبوؤں میں رچی بسی فجر کو گھور رہی تھیں۔ فجر بھی انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ آج اس کی چال میں فخر تھا، مان تھا، غرور تھا۔ ارسل کے گھر والے اس سے ملنے کو تیار تھے۔ اماں اپنی تمام بددعاؤں سمیت ہارنے والی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے سامان رکھا اور پھر کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اماں اتنا کھانے پینے کا سامان دے کر حیران رہ گئیں۔ وہ تمام ڈبے کھول کر دیکھ چکی تھیں۔ بالوں کو اچھے سے فولڈ کیے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ شریف لڑکیوں کے گھر آنے کا وقت ہے، اماں کو کہنے کو یہی ملا تھا۔ فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور پھر گھڑی دیکھی۔ ابھی 8 بجے ہیں، روز مجھے آفس سے آتے آتے 9 بج جاتے ہیں اماں، تب شرافت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے بمشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ اسے اپنی ماں کے دوہرے معیار کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو نہ کر کمائی، ہم نے اسے آگ لگانی ہے۔ اماں نے شاید زہر اگلنا ہی سیکھا تھا۔ ہاں، تاکہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں۔ وہ چیزیں سمیٹتی بڑبڑائی۔ فی الوقت وہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جانتی ہے محلے والے ایسی لڑکیوں کو کیا سمجھتے ہیں جو یوں سج دھج کر رات کو کسی غیر مرد کی گاڑی سے اترے؟ اماں نے لتاڑنا چاہا۔ اماں، میں محلے کی نظروں میں ویسے بھی شریف نہیں ہوں، تو مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا سوچتے ہیں۔ تجھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تو جانتی ہے مجھے۔ وہ پھر بڑبڑائی۔ ہاں، تجھے کیوں فرق پڑے گا؟ تجھے ماں باپ کی عزت کی کیا پرواہ؟ اماں بھی باز نہیں آتی تھی۔ وہ تسبیح گھما رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کی کلاس لے رہی تھیں۔ اماں، وہ احتجاجاً بولی۔ ہاتھ میں بکڑا بیگ وہ الماری میں رکھ رہی تھی، پر اماں کے الفاظ تیر کی طرح لگتے تھے۔ ارسل کے گھر والے مان گئے ہیں، وہ جلد رشتہ لینے آئیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر اماں کو دی۔ اماں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ایک پل کے لیے الفاظ گم ہو گئے، جبکہ فجر اب الماری کھولے چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اماں جب ارسل بارات لے کر آئے گا۔ مان تھا، فخر تھا، کیا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، دیکھتی رہ اس کے خواب۔ ارسل میرا خواب نہیں، میری زندگی ہے اماں۔ ارسل تیری موت ہے فجر۔ اماں کو ذرا ترس نہ آیا۔ تہ لگے کپڑے الماری میں رکھتی فجر کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ اس کا دل رک سا گیا۔ اماں ایسے نہ بولا کر۔ اس نے الماری کا پٹ زور سے بند کیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اسے کھونے کا خوف پہلے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ بولی تو آواز بھر آ گئی۔ پتہ نہیں اماں اس کے احساسات کیوں نہیں سمجھتی تھیں۔ اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، ایک محبت ہی تو کی تھی، پھر اماں ایسی باتیں کیوں کرتی تھیں؟ جن چیزوں کے کھو جانے کا ڈر ہو، ان کا چھن جانا یقینی ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ عجیب تھا، پر فجر کے دل کو پہلے ہی ہاتھ پڑ چکا تھا۔ اماں نے اس کی ساری خوشی ملیاں میٹ کر دی تھی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اماں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دیکھ فجر، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر اس لڑکے کے گھر والے مان گئے اور وہ رشتہ لے آیا تو تیری قسمت، پر میں تجھے دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ تجھے بلقیس کے لڑکے سے شادی کرنی ہوگی۔ اماں نے جیسے حکم دیا۔ وہ کچھ نہ بولی، اپنی سسکیوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ سینکڑوں برقی کمکموں میں بیٹھی تھی اور اب پلستر اترے دیواروں والے کمرے میں تھی، جس میں ایک چھوٹے بلب کی زرد روشنی کمرے کے اندھیرے کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کے پاؤں نیلے پڑ گئے۔ سردی کی شدت سے دانت بجنے لگے تو وہ اٹھی اور بستر سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ ارسل کا ابھی تک کچھ میسج نہیں آیا تھا۔
दूसरी तरफ अम्मा अपने कमरे में जा चुकी थी। उस पर इतनी सख्ती ना कर, अब्बा बोले। तू चुप कर फजर के अब्बा। अम्मा ने अब्बा का मुंह बंद करवाया। अब्बा कुछ पल के लिए चुप हो गए। मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, या फजर का वक्त आ गया है। वो बोला तो लहजा अजीब था। अम्मा ने चौंक कर उन्हें देखा। महराजुद्दीन हड्डियों का ढांचा बन चुका था। टीबी के अलावा जाने कौन सी बीमारी थी जो उन्हें ठीक नहीं होने देती थी। वो मुझे दिखाई देने लगी है, वो मुझ पर हंसती है। वो देख, सामने दरवाजे के पास खड़ी है। वो देख, मनार खड़ी है। अब्बा ने कपकपाता हाथ उठाकर उंगली से दरवाजे की जानिब बमुश्किल इशारा किया। अम्मा हैरत से कभी अब्बा को तो कभी दरवाजे को देख रही थी, जहाँ कोई नहीं था, जबकि अब्बा के चेहरे की रंगत खौफ और वहशत से फीकी पड़ गई थी, क्योंकि वो तालियां बजाते अब्बा पर हंस रही थी। अरसल जब घर पहुंचा तो 8:30 का वक्त था। गाड़ी गैराज में खड़ी करते वो अंदर की जानिब बढ़ा। फजर के दिए सारे गिफ्ट्स उसने गाड़ी में ही रहने दिए थे। जानता था अंदर का माहौल कैसा था। वो ड्राइंग रूम से गुजरते लाउंज में आया तो सभी घर वालों को वहाँ मौजूद पाया। घर में खिलाफ मामूल ज़्यादा खामोशी थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने होले से सलाम किया। दादी अम्मा, बुरहान गर्देजी, मिसेस बुरहान, उसकी छोटी बहन सुहाना और छोटा भाई साइम सब वहाँ थे। मिसेस बुरहान और सुहाना दोनों सर पर दुपट्टा जमाए सलीके से बैठी थी। मिसेस बुरहान ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही थीं। उसके सलाम का जवाब सबने मुश्तरका दिया था। खैरियत है आज सब यहाँ? वो धड़कते दिल पर काबू पाते बोला। हाँ, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। बुरहान गर्देजी ने एक एक लफ्ज़ चुबा कर कहा। सर पर टोपी ओढ़े और शलवार कमीज़ पहने वो सर्द आंखों से उसे घूर रहे थे। साइमा, पूछो अपने सपूत से, कहाँ था ये? उन्होंने मिसेस बुरहान को मुखातिब किया। मिसेस बुरहान ने इल्तिजाई नज़रों से अरसल को देखा। वो आज उसके बर्थडे के दिन कोई तमाशा नहीं चाहती थी। माँ बेटियों ने मिलकर कितनी तैयारी की थी, डिनर बनाया था, पर यहाँ सब उलट हो गया था। बताया था आपको? वो बराह रास्त बुरहान गर्देजी से बोला। हाँ, बताया था मौसूफ ने, एक लड़की के साथ था जिससे ये इश्क करता है, एक बेपर्दा बेहया लड़की से। उनके लहजे में हकारत ही हकारत थी। बाबा, वो एहतजाजन चिल्लाया। आंखों और चेहरे पर सदमा वाज़े था। मैंने अपनी आंखों से देखा उस लड़की के साथ बैठा था, वो लड़की जिसके सर पर दुपट्टा तक नहीं था। वो कड़के लहजे में बोले, जबकि मिसेस बुरहान और सुहाना उनकी आवाज़ पर कांप उठती थीं। अरसल ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा। उन्होंने बताया था उसका बाप फजर से मिलना चाहता था, रिश्ता लेकर वो बाद में जाते। मिसेस बुरहान ने आंखों ही आंखों में उसे चुप रहने की तलकीन की। आपको गलत फहमी हुई है, फजर ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। आप एक बार मिल लें, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। उसने लहजे को हद दर्जे नॉर्मल रखने की कोशिश करते अपनी अर्जी रखी। जानता था वो उनके फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था, इसलिए उनका मानना बहुत ज़रूरी था। हमारे घर की औरतों को आज तक किसी गैर महरम ने नहीं देखा, और वो लड़की सरेआम सज संवर कर बैठी थी। उन्होंने पहलू बदलकर बेचैनी से टहूका दिया। चलो बस कर जाओ बुरहान, बच्चे के ख़ास दिन को बुरा मत बनाओ। दादी अम्मा बिलाखिर बोल पड़ी। कल बुलाओ उस लड़की को, मैं मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही फैसला होगा। बुरहान गर्देजी अपना फैसला सुनाते उठ खड़े हुए, जबकि अरसल हैरान रह गया। कल? बेसाख्ता उसके लबों से फिसला। क्यों, कल नहीं आ सकती? वो भड़के। नहीं नहीं, ठीक है, वो आ जाएगी। वो लबों पर ज़ुबान फेरते बोला। सुहाना और मिसेस बुरहान के चेहरे पर खुशी की रमक उभरी। वो बेटे की खुशी दिल से चाहती थीं। आज के दौर में जहाँ दो लोगों का एक दूसरे के साथ मुखलिस होना सबसे मुश्किल फ़ेल है, वहीं अगर दो लोग मुखलिस हो जाएं तो उनके दरमियान मुआशरा और लोग आ जाते हैं, और लोग भी अपने अपने माँ बाप। उस रात वो सो नहीं पाई, बिस्तर में दुबकी रोती रही, अपनी कम मायगी पर, अपने एहसास कमतरी पर, महराजुद्दीन की बेटी होने पर। रज़ाई ओढ़े वो बिस्तर में लेटी कपकपाती रही। हालांकि बिस्तर गर्म था, पर उसके अंदर ठंडक उतर रही थी। बाहर तारीकी बढ़ती गई और अंदर वहशत। फिर कहीं रात 12 बजे अरसल का मैसेज आया। बाबा कल तुमसे मिलना चाहते हैं। वो साकत रह गई। कल? वो उठ बैठी। लेट कर मैसेज टाइप नहीं हो रहा था। हाँ, कल शाम 5 बजे। वो काफ़ी संजीदा था। लेकिन मेरा ऑफिस? वो बात अधूरी छोड़ गई। एक छुट्टी कर लो फजर, कंपनी रुक नहीं जाएगी। उसे लगा वो रूठ था। फजर ने लब भींच लिए। वो जानती थी वो लड़ रहा था अपनी मोहब्बत के लिए, लेकिन वो नहीं चाहती थी उस लड़ाई में उनकी मोहब्बत कम हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी।
وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل نے میسج سین کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کتنی دیر فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی لیکن اس کا میسج نہیں آیا۔ وہ شاید سو چکا تھا۔ پھر وہ بھی فون تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کا فون سائلنٹ پر ہوتا تھا کیونکہ اماں کو اس کے فون کا بار بار بجنا پسند نہیں تھا۔ وہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی کہ رات کے کسی پہل اگر ارسل میسج کرے تو وہ وائبریشن سے اٹھ جائے۔ ارسل کو انتظار کروانا اسے پسند نہیں تھا۔ کوئی اور دن ہوتا تو اسے ارسل سے اگلے دن ملنے کی بہت خوشی ہوتی کیونکہ وہ کم ہی مل پاتے تھے۔ پہلے پہل وہ اس سے ملنے سے ڈرتی تھی اور جب پہلی بار ملی تو اس نے جانا وہ ایک بے ضرر سا انسان تھا۔ نہ وہ اسے بلا وجہ چھوتا تھا اور نہ کبھی اس نے کوئی فضول گفتگو کی تھی۔ پھر اس کا ڈر کھل گیا، خوف دور ہو گیا اور اب وہ اس کا سب کچھ تھا۔ جانے کیا ہونے والا تھا، جانے ارسل کے گھر والے اس سے مل کر کیا ریئیکٹ کرنے والے تھے، جانے وہ انہیں پسند آتی بھی یا نہیں۔ بہت ساری باتیں دماغ میں چل رہی تھیں۔ پچھلے پہر اس کی آنکھ لگی تھی اور فجر کے وقت اماں نے دروازہ بجا بجا کر اٹھا دیا۔ وہ بھی بنا کچھ بولے اٹھ گئی۔ آج اسے دعا کرنی تھی اپنی محبت کے لیے اور جانے کتنے عرصے بعد اس نے دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد نیند پھر سے کہیں دور جا سوئی۔ وہ اماں کے پاس ہی باورچی خانے میں بیٹھ گئی۔ اماں کو صبح خالی میدہ چائے پینے کی عادت تھی۔ ارسل کے گھر والے آج مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے اماں کو آگاہ کیا۔ توقع کے مطابق اماں کے چہرے کے ساتھ تاثرات بگڑ گئے۔ پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے۔ اماں، میں ابا اور تیری مرضی کے بغیر تو یہ شادی نہیں کر سکتی، اس نے احتجاجاً بتایا۔ اماں نے چائے چھوٹے کپ میں ڈال دی۔ دیکھ فجر، عزت دار لوگ رشتہ مانگنے گھر آتے ہیں، یوں لڑکی کو باہر نہیں بلاتے۔ بات تو اماں کی ٹھیک تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا پر وہ خود پر قابو پاتے فوراً بولی، رشتہ لینے وہ لوگ گھر ہی آئیں گے، پر تو انہیں کدھر بٹھائے گی؟ یہاں اس گھر میں اماں ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہیں ہے۔ وہ خود پر قابو پاتے لڑ رہی تھی، ارسل کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ جا تیرے باپ کو چائے دیا۔ اماں نے اس کی بات نظر انداز کی۔ وہ اب آٹا گوندھنے کے لیے پانی گرم کر رہی تھیں۔ باورچی خانے میں جلتے کوئلوں کی گرمائش تھی جس سے ہڈیوں کو سکون مل رہا تھا۔ خالی پیٹ صبح ابا کو چائے پلا دیتی ہے، ایسے بیماری ٹھیک ہوگی کیا؟ وہ کپ اٹھاتے بڑبڑائی، جبکہ اماں کچھ نہ بولی۔ چائے اٹھا کر وہ اندر آئی تو ابا اپنے بستر پر آنکھیں پھاڑے لیٹا تھا، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ جا منار، چلی جا، وہ منار کو جانے کا کہہ رہا تھا، جو اب جاتی ہی نہیں تھی، اس پر ہنستی رہتی تھی۔ ابا، کمرے کی فضا میں عجیب سی مہک تھی۔ فجر نے بے اختیار دوپٹہ ناک پر رکھا۔ ابا کے بستر کے نیچے پیتل کا برتن رکھا تھا جس میں چولہے کی راکھ تھی۔ ابا کو اکثر کھانس کر کے آ جاتی تھی اور اس کے لیے یہ برتن استعمال ہوتا تھا۔ اس کی ہی بدبو کمرے میں پھیلی تھی۔ ابا لے، چائے پی لے۔ اس نے چھوٹے سے پرانے ٹوٹے پھوٹے میز پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ پہلے ابا مٹی کی پیالی میں چائے پیتا تھا، پیالی کو کپ سے فجر نہیں بدلا تھا۔ جیسے ہی وہ کپ رکھ کر مڑنے لگی، ابا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مدھم روشنی میں ابا کا چہرہ خوفناک لگا۔ وحشت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر فجر گھبرا گئی۔ ابا، کیا ہو گیا تجھے؟ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی پر ابا کے ڈھانچہ نما بازو میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ فجر کو اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی۔ تو بھی نہیں بچے گی، تو بھی مرے گی، تجھے بھی منار کی طرح مرنا ہوگا۔ ابا چھوڑ! اس نے زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، آج کل سب اس کے دشمن بن گئے تھے۔ ابا کو ہسپتال لے جا ماں، پتہ نہیں کیا آل فال بولے جا رہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اپنی جلتی کلائی سہلاتے وہ واپس آئی۔ پیسہ کہاں سے لاؤں؟ پیڑ پر اگتے ہیں کیا؟ اماں کا لہجہ تلخ تھا، وہ آٹا گوندھ چکی تھی۔ جو رکھے ان کا اچار ڈالے گی؟ تیرے بیاہ کے لیے رکھے ہیں، مجھے نہیں چاہیے، اور چند ہزار میں مجھے نہیں چاہیے، اور چند ہزار میں میرا کون سا جہیز بن جائے گا؟ دل کھٹا ہو گیا۔ جا، چلی جا فجر، میرا دماغ نہ خراب کر۔ اس نے ایک نظر اماں کو دیکھا جو اب رات والا سالن گرم کر رہی تھیں۔ ان کے لیے یہی سالن من و سلوا سے کم نہیں تھا۔ میں جا رہی ہوں، بس بتانے آئی تھی کہ ارسل میرا ہے۔ وہ اٹھنے لگی پر اماں کے چہرے پر ابھرتی طنزیہ مسکراہٹ اسے اندر تک سلگا گئی۔ کسی کو اپنا مان لینے سے وہ اپنا نہیں ہو جاتا فجر۔ وہ پتہ نہیں اتنی تلخ باتیں کیوں کرتی تھیں۔ فجر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ میرا ہے اماں، اسے اپنی ہی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اماں نے آگ پر تیل چھڑک دیا۔ فجر کو اپنی نم آنکھوں میں اماں کا وجود دھندلایا محسوس ہوا۔ زمانہ بدل گیا اماں، آج کل شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ بودھی سی دلیل دی، جانے خود کو دی تھی یا اماں کو۔
زمانہ بدلنے سے روایات نہیں بدل جاتی۔ اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی تھی۔ باہر چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ فجر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اماں اب آٹے کا پیڑا بنا رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے اماں، اللہ نے اسے میرے لیے بنایا ہے، اسے میرے لیے بھیجا ہے، ورنہ وہ مجھے ملتا ہی کیوں؟ اس کا سوچے کبھی جس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے، اسے کل کو کیا جواب دے گی؟ ساری محبت کسی غیر پر لوٹا دی۔ اماں نے اس بار اس کا دل نکال کر انگیٹھی میں ڈال دیا۔ وہ لہو لہان سینہ لیے کھڑی رہی۔ جلن بڑھتی گئی۔ اماں نے گرم توے پر روٹی ڈال دی۔ اس نے کچھ سوچنا چاہا، پر ارسل سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آگے بس اندھیرا تھا۔ ہماری محبت سچی ہے اماں، اللہ ہم پر اپنا کرم کرے گا، وہ پورے جذب سے بولی۔ اماں نے کہنا چاہا کہ ماں باپ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں، پر وہ خاموش رہیں۔ فجر کو سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ ارسل کی محبت میں پتھر ہو چکی تھی، اور پتھروں سے سر پھوڑ کر کیا ملتا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت اماں نے اسے ٹوکا، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے فجر، یاد رکھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اماں نے اسے یاد دہانی کرائی۔ اگر اس کی محبت ہار جاتی تو اسے بلقیس کے لڑکے سے کبھی نہیں، وہ تصور بھی نہیں کر سکی۔ اور اب وہ اس طرح کی کیفیت میں بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ 5 بج چکے تھے، پر ارسل اور اس کے گھر والے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ آج وہ کل والے حلیے میں نہیں تھی۔ آج چہرہ میک اپ سے آری تھا، بال بندھے تھے، ہلکے جامنی رنگ کا خوبصورت سا کھدر کا سوٹ پہنا تھا، جس کا کھلا ٹراؤزر سفید رنگ کا تھا، اور سر پر قمیض کے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جبکہ سفید گرم جیکٹ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہن رکھی تھی۔ پاؤں سفید بند جوتوں میں مقید تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارسل کے گھر والوں کے سامنے وہ اوور لگے۔ وہ سمپل اور ڈیسنٹ لگنا چاہتی تھی۔ تیار تو وہ کبھی کبھی ارسل کے لیے ہوتی تھی۔ ریستوران کا دروازہ کھلا اور فجر نے بےتابی سے دیکھا، پر آنے والا ارسل نہیں تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ لٹکائے ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ آج پھر کل والے ریستوران میں تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ارسل کے گھر والے جلدی سے آئیں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، تاکہ کانٹوں پر گزرتی یہ رات ختم ہو۔ آج وہ کپل ایریا میں نہیں بیٹھی تھی۔ بڑی سی میز کے گرد 5 کرسیاں رکھی تھیں، اور وہ ان میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ اب اس نے رخ پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب کر لیا۔ گلاس وال اور گلاس ڈور سے باہر کا منظر واضح ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، جیسے اس کا کوئی بڑا امتحان ہو۔ اچانک ایک لمبی گاڑی باہر آ کر رکی۔ باہر کھڑا گارڈ اب گاڑی پارک کروا رہا تھا۔ یہ ارسل کی گاڑی نہیں تھی، وہ اسے پہچانتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارسل باہر نکلا۔ فجر نے بے ساختہ خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسل اب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول رہا تھا۔ ایک برقعے والی خاتون باہر نکلی۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکے کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ بیوٹی ان پرپل، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کل بھی وہ دونوں ایک وقت میں یہاں موجود تھے، اور آج پھر، لیکن آج وہ اکیلی تھی اور بے چین تھی۔ وہ کندھے اچکاتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج پھر اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور عجیب سی ٹیپ ریکارڈر تھی۔ ہیڈ فون اس کے کانوں پر لگا تھا اور کیپ سر پر تھی۔ شاید یہ اس کا ازلی حلیہ تھا۔ وہ بھی وہاں کسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اوکے جی، تو فرسٹ ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اتنی مزے کی لگ رہی ہے مجھے۔ ابھی میں نے سٹارٹ کیا اور میرا دل کر رہا تھا اور پڑھ لوں اور پڑھ لوں اور پڑھ لوں، لیکن ایسے کیسے، آرام آرام سے پڑھیں گے، سکون سکون سے پڑھیں گے۔ ابھی تک تو اچھا، شروع میں جیسے کہ پیش لفظ اگر آپ نے سنا ہے تو اس میں بتا دیا گیا تھا کہ بہت سارے مرکزی کردار ہیں، بہت سارے خاندان ہیں۔ تو فی الحال تو 2 خاندان متعارف ہوئی ہیں، ایک معراج الدین کا اور ایک برہان گردیزی کا، اور جن کے لائف سٹائل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ فجر ایک عام سی لڑکی ہے، لیکن بہت بدتمیز ہے یار۔ اپنے ماما بابا سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ بہت زیادہ بدتمیز ہے۔ اور ابھی کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، فجر کا دل ٹوٹنے والا ہے۔ وہ پہلی اس کی ڈائلاگ ہی یہیں سے سٹارٹ ہوا کہ ارسل میرا ہے، تو مجھے لگتا ہے فجر کو بہت شدید چوٹ لگنے والی ہے دل کی، کیونکہ وہ اس میں بہت زیادہ انویسٹڈ ہے۔ بندہ بھی ٹھیک ہے، بندہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی شدت سے پسند کرتا ہے جیسے فجر کرتی ہے۔ لگتا ہے وہ کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ یہاں پہ برہان کچھ غلط باتیں بولے گا، ظاہری بات ہے،
کچھ سخت باتیں بولے گا اور فجر کا دل ٹوٹ جائے گا. اور اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ فجر کی جو بہن ہے منار، اس کا بار بار ذکر آ رہا ہے. وہ اس کی ڈیتھ کیسی ہوئی تھی، مے بی وہ بھی ایک معمہ ہوگا اور حل ہوگا، اور معراج الدین اور کچھ ہوا ہوگا. فجر کی اماں بڑی تلخ باتیں کرتی ہے، لیکن یار مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں. وہ پریشان ہے بیٹی کے لیے، بیٹی اب ہو جو گئی ہے باغی، وہ اپنی مرضی کرتی ہے. خیر جی، میں ایکسائٹیڈ ہوں آگے پڑھنے کے لیے، تو مزہ آئے گا اس کی. مجھے بہت 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 زیادہ ریکویسٹ آئی تھی اس ناول کی، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. اور کائنڈلی اگر کسی نے یہ ناول پہلے کا پڑھ رکھا ہے تو یہاں پہ سپوائلرز کامنٹ سیکشن میں نہیں دینے. سپوائلر والے کامنٹ کو میں فوراً سے بلاک کرتی ہوں اور آپ مزید کوئی کامنٹ نہیں کر سکیں گے. تو کائنڈلی کسی کا مزہ خراب نہ کریں، سپوائلر نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. اور ایک بات، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو کر لیں سبسکرائب، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آئے یا کوئی بھی اچھا سا ناول آئے تو وہ آپ کو سرچ نہ کرنا پڑے، وہ آپ کی ہوم اسکرین پہ پہلے کا خود بخود آ جائے، ہاں نا؟ اوکے جی، اللہ حافظ.